السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط کے اختتام پر آپ نے دیکھا ملک شاہ احسن خاتون سے کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری نافرمانی کی اور سلمان شاہ سے بدلہ لینے کے لیے بغاوت چاہتے تھے ان کے سر کھو جائیں گے۔ اس قسط کے آغاز میں ملک شاہ کہتا ہے جو ہماری اطاعت کرتے ہیں وہ اب سے ہی ابو القاسم کے زیر اقتدار رہیں گے اور جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا آپ یہیں رہیں گی۔ پھر احسن خاتون کہتی ہے حتیٰ کہ اس نے میرے والد کو بھی دھوکہ دیا، آپ ان زمینوں کو ابو القاسم جیسے مکار کے لیے کیسے چھوڑ سکتے ہیں جسے ہم نے فتح کیا تھا۔ دیوان اعلیٰ ختم ہونے کے بعد ملک شاہ خواجہ سے کہتا ہے میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو خواجہ کہتا ہے یہاں تک کہ ملک تپار بھی مرنے والا تھا اور وہ بھی آپ کا جانشین ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اگر آپ کا بیٹا جس کو آپ چھپاتے ہیں ظاہر ہو گیا تو یہ طوفان ہمیں مارے گا، پھر تاج تخت اور خاندان کو ختم کر دے گا۔ ملک شاہ کہتا ہے تمہاری جرت کیسے ہوئی یہ کہنے کی؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری بصیرت سے شاہی خاندان کا مستقبل طے ہوتا ہے؟ خواجہ کہتا ہے برسوں پہلے میں اپنے نفس کو بھول گیا تھا اور اس ریاست کا ہی بن گیا تھا، بلکہ اپنے عہدے کی ذمہ داری اور تجربات کے ساتھ بولتا ہوں۔ ملک شاہ کہتا ہے تمہاری دلیری تمہارے عہدے کی طاقت حد سے تجاوز کر گئی ہے، میرے حکم کی نافرمانی کرنا میرے اصول کی توہین ہے۔ خواجہ کہتا ہے عہدوں کے ساتھ نہیں، دماغ اور دل سے اپنے حکم کا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ میرے سلطان ہماری ریاست کے لیے کیا اچھا ہے آپ اپنے بیٹے کو نہ دیکھیں اور اس کے بارے میں کبھی نہ پوچھیں، جیسا وعدہ آپ نے برسوں پہلے کیا تھا۔ ملک شاہ کہتا ہے میں جانتا ہوں ریاست کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا نہیں، جیسا کہ تم میرے بیٹے کو مجھ کو نہ دکھا کر کیا سوچ رہے ہو، یا کوئی اور منصوبہ ہے؟ کیا تم میرے بیٹے کو استعمال کر رہے ہو؟ خواجہ کہتا ہے آپ کی پیدائش کے دن سے لے کر تقریباً 40 سال تک میں آپ کے ساتھ رہا، مجھے نہیں معلوم کہ احمد کے معاملے کا ریاست پر کیا اثر پڑے گا، لیکن اس نے پہلے ہی 40 سال کا اعتماد ہلا دیا ہے۔ ملک شاہ کہتا ہے میرا بیٹا دکھاؤ تاکہ 40 سال برباد نہ ہو۔ پھر احسن کی دوست کہتی ہے ہم کب تک یہاں قیام کریں گے؟ احسن کہتی ہے جب تک کہ ہم اپنے بھائی اسلان کو بچا نہیں پاتے۔ پھر ملک شاہ کی والدہ کہتی ہے کیا آپ کو اپنا کمرہ پسند آیا؟ میں نے خود اس کو تیار کیا ہے، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو لے سکتی ہیں۔ احسن کہتی ہے سفیرائے خاتون آپ کو تکلیف میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سفیرائے خاتون کہتی ہے آپ ہمارے خاندان سے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی مسئلہ ہے ہم ابھی بھی جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اور ہم سب آپ کی بے گناہی پر یقین رکھتے ہیں۔ احسن کہتی ہے میں اپنی بے گناہی سے زیادہ اناطولیہ کے لوگوں کے بارے میں پریشان ہوں، میں نہیں چاہوں گی کہ ان کے ساتھ کچھ بھی برا ہو، لیکن سلطان ملک شاہ ابھی بھی مجھ سے ناراض ہیں۔ سفیرائے خاتون کہتی ہے کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہم آپ کو چیزوں کو بہتر بنانے کا موقع فراہم کریں گے۔ اتنے میں تارکن خاتون کو ملک شاہ کی بیٹی کہتی ہے کیا آپ نے اس بارے میں سنا ہے کہ احسن خاتون یہاں رہیں گی؟ تارکن خاتون کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ عورت محل میں کیسے رہ سکتی ہے؟ ملک شاہ کی بیٹی کہتی ہے میں نہیں جانتی کیسے، لیکن اس کے خلاف تمام تر الزامات عائد ہونے کے بعد بھی سلطان نے اسے معاف کر دیا ہے اور اب وہ سفیرائے خاتون سے مل رہی ہے۔ تارکن خاتون کہتی ہے واضح طور پر بولیں کہ کیا آپ کو کچھ معلوم ہے یا آپ نے کچھ سنا؟ ملک شاہ کی بیٹی کہتی ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خاندان سے ہے یا کوئی اور۔ پھر تارکن خاتون سفیرائے خاتون سے کہتی ہے کہ اس عورت کے سپاہیوں نے ہمارے سلطان اور ہمارے ملک تپار کو مارنے کی کوشش کی، لیکن ہم اسے اپنے محل میں رہنے دے رہے ہیں، ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گی؟ کیا ہم اسے اپنے درمیان رہنے دیں گے؟ سفیرائے خاتون کہتی ہے احسن خاتون جرگے کے ذریعے مقدمے کی سماعت میں بے قصور ہو گئی ہیں، اصل مجرموں کو سزا دی جائے گی، یہ ہمارے سلطان کا حکم ہے، آپ حکم پر سوال نہیں کریں گی۔ ادھر سنجار اس زخمی جنگجو کو لے کر واپس آ رہا ہوتا ہے اور سنجار کے دوست وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ سنجار کہتا ہے جس نے بھی ہم پر حملہ کیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، جتنا جلدی ہو سکے ہمیں اس کو یہاں سے لے جانا چاہیے تاکہ ہم اس سے پوچھ گچھ کر سکیں۔ سنجار کا دوست کہتا ہے یہ لڑکا بات نہیں کر سکتا، یہ مر گیا ہے۔ سنجار گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور کہتا ہے بے غیرت خبیث لوگوں نے اسے مار دیا۔ سنجار کا دوست کہتا ہے تم غصہ نہ کرو سنجار، دیوان اعلیٰ سے فیصلہ آیا ہے کہ احسن خاتون کو جلاوطن کر دیا گیا ہے، تاہم اناطولیہ تک قبیلوں کے خلاف جنگ ہوگی۔ پھر سنجار خواجہ کو کہتا ہے میں نے سوچا تھا کہ میں کلیچ ارسلان کی بہن کو لے کر آ جاؤں گا تو جنگ نہیں ہوگی۔ خواجہ کہتا ہے غور کرو کہ تم مجھ سے اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہو۔ سنجار کہتا ہے ان تمام معلومات کے بعد بھی کسی جنگ کے فیصلے کو نہیں روک سکتے، کیا ہم نے بلا وجہ جدوجہد کی؟ خواجہ کہتا ہے ثبوت کے بغیر کیا معلومات اچھی ہیں، بتاؤ مجھے۔ سنجار کہتا ہے گارڈ لگائی گئی ہے، یہ سب حملے کی وجہ سے ہوا، باطنی بھی اس گارڈ کے پیچھے ہیں۔ خواجہ کہتا ہے کیا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ آپ کسی کا پیچھا کر رہے تھے، کیا آپ نے اسے پکڑا؟ سنجار کہتا ہے میں نے اسے پکڑا تھا، پھر مجھ پر حملہ ہو گیا، میں نے انہیں مار دیا، لیکن انہوں نے اس لڑکے کو مار ڈالا۔ خواجہ کہتا ہے میں گارڈ لگا کر حملہ کرنے والے مقام پر فوجی بھیجوں گا اور تفتیش کروں گا، اب سے ہم باطنیوں کی صورتحال کا خاص خیال رکھیں گے۔ سنجار کہتا ہے میں کیا کروں؟ خواجہ کہتا ہے آپ اس سے دور رہیں۔ سنجار کہتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے خواجہ، خواجہ ریاست کا مستقبل دیوان اعلیٰ پر نہیں چھوڑا جا سکتا،
یہ ریاست کو مار ڈالے گا اور ہم اس کے مددگار نہیں ہو سکتے۔ خواجہ کہتا ہے یہ ریاست کئی مرتبہ موت کے دانے پر تھی، ہم نے اسے ہر وقت بچایا، ہم وہ کریں گے جو کرنا چاہیے، اگلے احکامات تک اپنے خیمے میں انتظار کریں۔ سنجار کہتا ہے میرے فرائض واضح ہیں، میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک میں اسے پورا نہیں کر لیتا، اگر ضروری ہوا تو میں خود باطنیوں سے لڑ سکتا ہوں۔ دوسری طرف سنجار کی والدہ کنویں میں سے پانی بھر رہی ہوتی ہیں، اچانک ان کا سر چکراتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتی ہیں۔ فوراً وہاں خواتین اکٹھی ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں اپنی آنکھیں کھولو بسولو، اور اسے شفا والے خیمے میں لے جاتے ہیں۔ دوسری طرف خواجہ کہتا ہے جب اپنے مطابق عمل کیا تو تم موت کے منہ سے ہو کے آئے ہو، جب تک میں آپ کو حکم نہ دوں تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ سنجار کہتا ہے یہ الفاظ آپ کے عہدے سے بالا تر ہیں۔ خواجہ کہتا ہے میں اس ریاست کا وزیر ہوں، میرے حکم کے بغیر تم کوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ سنجار غصے سے کہتا ہے اور میں اس ریاست کا بیٹا ہوں، میں اب تک آپ کے ہر حکم کا احترام کرتا رہا اور آپ نے مجھے ہر وقت سائے میں رکھنے کی کوشش کی، جب ریاست کو آگ لگی ہے تو میں سائے میں نہیں رہ سکتا۔ خواجہ کہتا ہے میں اس کے بارے میں سوچوں گا، ریاست اور آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ سنجار کہتا ہے میں سوچوں گا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، اور میں اس معاملے میں ملک سنجار کی حیثیت سے ہاتھ ڈال رہا ہوں۔ خواجہ کہتا ہے سنجار اپنے ہوش میں آؤ۔ سنجار کہتا ہے میں نے ریاست کے لیے اپنے والد سے علیحدگی اختیار کی، مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، میں حد سے نہیں بڑھ رہا، میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ خواجہ کہتا ہے آپ نے ہر ممکن کوشش کی، اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ سنجار کہتا ہے میں اتنا گہرائی میں چلا جاؤں گا جتنا باطنی جاتا ہے، صرف قاتل نہیں جہاں سے وہ اپنی طاقت اور اپنی گرونی تدبیریں حاصل کرتے ہیں۔ خواجہ کہتا ہے آپ نہیں کر سکتے، آپ باطنی مسئلے کا خیال نہیں رکھیں گے۔ سنجار کہتا ہے جب ریاست کو خطرہ ہے تو مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی سے اتنا پیار ہے تو ایک کونے میں سوئیں، میرے پاس تلوار ہے اور میں اپنے دشمن کو جانتا ہوں۔ خواجہ کہتا ہے میں نے آپ کو اس ریاست کے لیے پالا ہے، میں نے آپ کو تعلیم دی، میں نے آپ کو مسلح کیا، تم میرے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ سنجار کہتا ہے آپ نے مجھے سامان دیا، یہ لیں آپ اپنی تلواریں، ان کو اپنے پاس رکھیں، میں اپنی تلواریں خود بناؤں گا اور اپنے رستے پر چلوں گا۔ خواجہ کہتا ہے آپ ملک ہیں، ہو سکتا ہے آپ ایک دن سلطان بن جائیں۔ سنجار یاد رکھو تم غلطی کر رہے ہو، آپ یہ سب خطرے میں ڈال رہے ہیں، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اسے ضائع نہ کرو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس مقام پر ایک غیر کو جانے دیں گے؟ سنجار کہتا ہے جب ریاست ہلچل کا شکار ہے تو سلطان ہونے میں کیا فائدہ، یہ میرے آخری الفاظ ہیں اور میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں۔ دوسری طرف فدائی حضرت کہتا ہے یہ وقت سلجوق سرزمین پر حکمرانی کا ہے، ہمیں مضبوط ہونے کے لیے معلومات پر حکمرانی کرنی ہوگی، ہم سائنس، طب اور تجارت پر حکمرانی کریں گے، یہ سب ہمارے حملے کا منصوبہ ہے۔ سپاہی پوچھتا ہے ہمارا موجودہ مقصد کیا ہے حضور؟ حسن کہتا ہے امیر التبر کی سرزمین، وہ بہت مضبوط ہے اور وہ ہمیں پسند بھی نہیں کرتا۔ سپاہی کہتا ہے ایک ظالم اور ظالمانہ سوچ والا آدمی۔ فدائی حضرت کہتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ اسے اس کی کمزور جگہ پر ماریں، اور اس کی کمزور جگہ اس کی بیٹی ترنا ہے، ہم التبر سے جو چاہیں گے لیں گے۔ حسن کہتا ہے سلجوق ان معاہدوں کے لیے بڑی رقم تاجروں کو دیتے ہیں اور وہ بہت قیمتی ہیں، میرا خیال تھا کہ امیر التبر نے ان کو کسی راز کی طرح چھپا دیا ہے۔ فدائی حضرت کہتا ہے اور اس کی رازدار ترنا ہے، ہم اسے اپنے مقصد کے لیے اتنا وفادار بنا دیں گے، وہ نہ صرف معاہدہ لے سکتی ہے بلکہ وہ ہم سے ایک لفظ کہہ کر بھی اپنے والد کو ختم کر سکتی ہے۔ اب ہم جنگ کے فیصلے کی وجہ سے آرام نہیں کریں گے، نظام الملک اس کی آسانی سے اجازت نہیں دے گا، پھر وہ کسی کو ہمارے درمیان کیسے رکھ سکتا ہے؟ ادھر ترنا خاتون ایک بیمار بچے کی بیماری کا علم لگا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے یہ بیماری کیسی ہے؟ پلنٹرو نے بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کی۔ سپاہی کہتا ہے آپ خود کو نقصان پہنچا رہی ہیں، یہاں تک کہ آپ اس بیمار بچے کی مدد نہیں کر سکتی، اس کے لیے دوا کس کے پاس ہے؟ ترنا خاتون کہتی ہے ایک شخص ہے، میں نے انہیں کافی وقت سے دیکھا نہیں اور وہ دور رہتے ہیں، اور میں اس کا علاج کرنے کے لیے کہیں کا بھی سفر کروں گی۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر چلی جاتی ہیں۔ دوسری طرف قلعے میں کمانڈر اپنی عبادت میں مصروف ہوتا ہے اور سپاہی کہتا ہے آپ اپنے بھائی الیکسس کے لیے بھی دعا کریں، سلجوق کے ایک محافظ نے الیکسس اور اس کے افراد کو قتل کر دیا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے خدا سے ملنے سے پہلے میں تمہارا بدلہ لے لوں گا بھائی۔ ادھر سنجار اپنے قبیلے میں پہنچ جاتا ہے، ایک شخص بتاتا ہے کہ باسولو خاتون بیمار ہو گئی ہے، ان کی بیماری پھر سے لوٹ آئی ہیں۔ سنجار اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میری ماں کو کیا ہوا ہے؟ عورت کہتی ہے وہ میرے سامنے گر پڑی، ان کی بیماری لوٹ آئی ہے۔ پھر سنجار طبیب عورت سے پوچھتا ہے آپ نے دوائی دی؟ وہ کہتی ہے جی میں نے جڑی بوٹیوں سے تمام دوائیاں آزمائیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، یہ میری مہارت سے اوپر ہے۔ سنجار کہتا ہے آپ کچھ تو بتائیں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ پھر وہ کہتی ہے اس مسئلے کا حل ترنا خاتون کے پاس ہے، وہ اس کی مدد کر سکتی ہیں، اس بیماری کی پہلے بھی اسے دوا مل گئی تھی۔ پھر سنجار کو یاد آ جاتا ہے کہ ترنا خاتون بہت اچھے طبیب ہیں۔ سنجار کو یاد آتا ہے کہ ترنا نے بتایا تھا کہ میری تربیت سلمزار میں ہوئی، میں التبر کی بیٹی ہوں۔ سنجار کہتا ہے صبر کرو ماں، میں اسے فوراً لے آتا ہوں۔ ادھر ترنا اس طبیب کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے بچے کی دعا چاہیے، اسے چکر آتے ہیں اور وہ گر جاتا ہے۔ طبیب کہتا ہے ہم صرف جڑی بوٹیوں کے علم کو تھام سکتے ہیں،
اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر ترنا کہتی ہے آپ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے۔ طبیب کہتا ہے میں سادہ زندگی گزارتا ہوں۔ پھر طبیب ترنا کو جڑی بوٹیاں دیتا ہے۔ ترنا کہتی ہے ہم دوبارہ ملیں گے۔ طبیب کہتا ہے جی جلد ملیں گے۔ ادھر کمانڈر سپاہیوں کے ساتھ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر سنجار نے اس کے بھائی کو قتل کیا تھا۔ کمانڈر کہتا ہے یہیں سے میرے انتقام کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تیر دیکھ کر کہتا ہے یہیں سے ایک تیر نے اسے مارا ہے، لیکن اس نے تیر توڑ کر پھینک دیا ہے اور یہ اس شخص کے گھوڑے کی نشانی ہے جس نے اسے مارا۔ سپاہی بتاتے ہیں کہ سلجوق آ رہے ہیں۔ کمانڈر کہتا ہے میں ان کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ پھر جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور کمانڈر تمام سپاہیوں کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے ان سب کو دفن کر دو اور پیچھے کوئی نشان نہ رہے۔ دوسری طرف ترنا واپس آ کر دوا بنا رہی ہوتی ہے اور ترنا کا والد آ جاتا ہے اور ترنا سے کہتا ہے آپ یہاں نہیں تھیں، آپ کہاں گئی تھیں؟ ترنا کہتی ہے میں شفا کے لیے جڑی بوٹیاں لینے گئی تھی۔ ترنا کا والد سپاہی سے کہتا ہے اس وقت تم کہاں تھے؟ ترنا کہتی ہے وہ بے گناہ ہے بابا، مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، میں خوشی سے چلی گئی تھی۔ والد کہتا ہے اب آپ دوبارہ نہیں جائیں گی، آج کے بعد آپ شفا خانے سے باہر نہیں نکلیں گی۔ ترنا کہتی ہے ایسا کیوں بابا؟ والد کہتا ہے آپ نے نہیں سنا ہمارے سلطان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اناتولیہ میں جنگ ہمارے دروازے پر ہے، لہٰذا آپ شفا خانہ نہیں چھوڑیں گی۔ ادھر تارکن خاتون تاج الملک سے ایلسن خاتون کے فیصلے کے بارے میں بات کرتی ہے۔ تاج الملک کہتا ہے ہمارا سلطان اس عورت کو پھانسی کی سزا سنا چکا تھا۔ پھر سفیرہ خاتون اور خواجہ نے ہمارے سلطان کے فیصلے کو اپنے الفاظ سے متاثر کیا۔ تارکن ملک شاہ کی بیوی کہتی ہے یہ دو بوڑھے لوگ ہمارے سامنے پہاڑ کی مانند کھڑے ہیں۔ تاج الملک اگر ہم اس پہاڑ کو سر نہیں کر سکتے تو ہم سورج نہیں دیکھ سکتے۔ اب ہمارے پاس اس پہاڑ کو سر کرنے کے لیے رسی موجود ہے، میرے وارث کے ساتھ جسے میں جنم دینے والی ہوں، اور آپ کی اناتولیہ مہم کے ساتھ ہم اپنے مقصد تک پہنچنے جا رہے ہیں۔ پھر ترنا شفا خانے سے اپنے والد کے ساتھ باہر آتی ہے اور سنجار وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سنجار ترنا کو آواز دیتا ہے اور ترنا کا والد اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم یہاں کس کی اجازت سے آئے ہو؟ میری بیٹی سے کیا چاہتے ہو؟ سنجار کہتا ہے امیر حضرت میرا نام سنجار ہے، میری والدہ بہت علیل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ صرف ترنا خاتون ہی اس کا علاج کر سکتی ہے، مجھے انہیں اپنے ساتھ لے جانے دیں۔ ترنا کا والد کہتا ہے کیا ترنا کے علاوہ کوئی دوسرا معالج موجود نہیں؟ میری بیٹی کہیں نہیں جائے گی۔ سنجار کہتا ہے امیر حضرت یہ زندگی اور موت کی بات ہے، میری والدہ بہت علیل ہیں، انہیں صرف ترنا خاتون ہی شفا بخش سکتی ہیں۔ ترنا کا والد کہتا ہے یہاں سے کوئی دوسرا طبیب لے جاؤ اور اصرار کرنا بند کرو۔ ترنا کہتی ہے بابا انہوں نے کہا کہ صرف میں ہی ان کی والدہ کا علاج کر سکتی ہوں، مجھے جانے دیں۔ ترنا کا والد کہتا ہے میں نے کہا کہ تم یہ جگہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی، اور سنجار سے بھی کہا کہ یہاں مت کھڑے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر ترنا کہتی ہے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ سنجار بے بسی سے گھوڑے کے پاس چلا جاتا ہے۔